بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے، 7ویں سبق میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر مرکب اضافی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے کچھ احکامات پڑھ لیے ہیں، کچھ احکامات باقی ہیں جو کہ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں جو 8واں اصول ہے مرکب اضافی کا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضافلے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ایک مضاف ہوتا ہے پہلا اسم اور دوسرا اسم وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مرکب اضافی کے اندر 2 3 4 5 یہ بھی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ باب بیت الامیری، امیر کے گھر کا دروازہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ باب یہ مضاف ہے اور بیت یہ مضاف الیہ ہے، اور اسی طریقے سے الامیر یہ بھی مضاف الیہ ہے، تو اس کے اندر 2 مضاف الیہ ہیں۔ یہ اسی طریقے سے باب بیتی ابن الوزیری، یہ باب مضاف ہے، یہ بیت مضاف الیہ ایک، یہ ابن یہ مضاف الیہ اور الوزیر یہ مضاف الیہ، تو یہاں پر 3 مضاف الیہ ہیں۔ تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے ان کے درمیان میں جب آپ اردو کا ترجمہ کرتے ہیں تو کاکی کے یا پھر را ری رے یہ آتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھنا نا یہاں پہ وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، اور جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے ترجمہ آخر سے شروع کرنا ہے، مضاف الیہ سے شروع کرنا ہے۔ اب جیسے یہ آخری مضاف الیہ ہے تو اب یہاں سے ترجمہ کریں، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ۔ آگے فرمایا کہ مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ما بعد کے لیے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک کے اندر 2 3 مضاف الیہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ 2 مضاف الیہ، ایک بیت اور دوسرا یہ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بیت ہے یہ پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ ہے اور اگلے والے کے لیے مضاف ہے، کیونکہ ہر مضاف الیہ کے لیے علیحدہ اور مستقل مضاف ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ مضاف تو ایک ہو باب اور اس کے 2 مضاف الیہ ہوں، یا یہاں پر مضاف ایک ہو باب اور اس کے 3 مضاف الیہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بھی مضاف الیہ آئے گا اس کے لیے ایک مستقل مضاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ بیت ہے نا، اس کے لیے باب مضاف ہے، اب یہ ابن ہے، ابن کے لیے بیت مضاف ہے، اور وزیر ہے، وزیر کے لیے ابن مضاف ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اسم وہ بیک وقت مضاف بھی ہو اپنے بعد والے کے لیے اور وہ مضاف الیہ بھی ہو اپنے پہلے والے کے لیے، یہ ممکن ہے، اور یہ ہوتا ہے ہر اس ترکیب کے اندر جس میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مضاف ایک ہو اور اس کے ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دیکھیں یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، آگے والے کے لیے مضاف ہے، پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ، یہ بھی اسی طریقے سے مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، تو دیکھیں مضاف الیہ تو تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر تنوین بھی آئے اور اس کے اوپر اسی طریقے سے الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مضاف پر تنوین اور الف لام داخل نہیں ہوتا ہے تو ہر ایسا اسم جو مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہوگا آپ اس کے اوپر الف لام یا تنوین داخل نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ ان ساری مثالوں میں دیکھیں گے، اب یہ بیت مضاف الیہ تو لیکن چونکہ مضاف ہے لہذا اس پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اسی طریقے سے یہ چونکہ مضاف بھی ہے اس لیے نہ اس پر الف لام ہے نہ تنوین ہے۔ تو یہی فرمایا کہ درمیان والا جو مضاف الیہ ہے وہ اپنے بعد والے کے لیے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد آگے 9واں اصول دیکھیں کہ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ایک مخصوص ذات یا چیز کا نام ہوتا ہے، اور جو نکرہ ہے وہ ایک غیر متعین چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ نکرہ کی اضافت کریں گے معرفہ کی طرف، یعنی یہ جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہو اور جو مضاف ہے وہ نکرہ ہو، تو وہ جو نکرہ ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے جب اس کی اضافت کی جاتی ہے معرفہ کی طرف۔ جیسا کہ غلام زیدین، اب دیکھیں یہ غلام پہلے نکرہ تھا، کوئی بھی غلام ہو سکتا تھا، زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، مرد کا، عورت کا، لیکن جب ہم نے کہہ دیا غلام زیدین، زید کا غلام، تو اب اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، باقی سارے غلام اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے غلام الرجل، اب الرجل یہ الرجل معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، تو غلام اگرچہ نکرہ ہے لیکن جب ہم نے اس کی اضافت کیا الرجل کی طرف تو یہ غلام یہ بھی معرفہ بن چکا ہے، یہ فرمارے لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے۔ 9واں اصول نمبر 10واں اصول یہاں پر یہ سمجھیں کہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ جو مضاف ہے یہ موصوف بھی بن سکتا ہے۔ اب اگر مضاف موصوف بنے گا تو ایک طرف یہ صفت کا تقاضا کرے گا، اور چونکہ یہ مضاف بھی ہے
اس لیے یہ مضاف الیہ کا تقاضا بھی کرے گا۔ تو اصول یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ مضاف کے فوراً بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو اگر مضاف موصوف بھی ہو تو آپ نے اس کی اگر صفت لانی ہو تو اس صفت کو آپ مضاف الیہ کے بعد لے کر آئیں گے، مضاف الیہ سے پہلے آپ صفت کو نہیں لا سکتے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا، درمیان میں نہیں آ سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے۔ جیسے غلام المرأۃ الصالح، عورت کا نیک غلام۔ اب یہاں پہ دیکھیں غلام مضاف ہے، مرأہ مضاف الیہ ہے، اور یہ فرما رہے ہیں اور یہاں پر جو صالح ہے یہ غلام کی صفت ہے، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اگر ہم نے غلامو اس پر رفع پڑھا ہے تو ہم الصالح اس پر بھی رفع پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مضاف کی صفت بنے تو آپ نے اس کو مضاف الیہ کے بعد ذکر کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات مضاف الیہ یہ موصوف ہوتا ہے، اگر مضاف الیہ موصوف ہو تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے اس نے مضاف الیہ کے بعد ہی آنا ہے، اس سے پہلے تو وہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو باقی آگے کچھ اور مثالیں بھی حضرت دیں گے جس کے اندر کچھ صفات بنیں گی مضاف کی اور کچھ صفات ذکر ہوں گی مضاف الیہ کی، تاکہ بات کو سمجھنا یہ اور واضح ہو جائے۔ یہاں سے آپ کچھ مثالیں دیکھ لیں جس میں مضاف کی صفت بھی ہے اور مضاف الیہ کی صفت بھی ہے۔ جیسے کہ پہلی مثال دیکھیں ولد الرجل الصالح، اب یہاں پہ جو صالح ہے یہ ولد کی صفت ہے، تو جب یہ ولد کی صفت ہے تو آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے نیک لڑکا، اور رجل یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے آدمی کا نیک لڑکا، کیونکہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے پھر مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے اور درمیان میں کا کی کے لگتا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ترجمہ کریں گے اور آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں گے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اوپر جر پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا اس مضاف الیہ کی صفت، رجل کی صفت ہوگی، اسی وجہ سے اس کے اوپر جر ہے، کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ جو موصوف ولد ہے اس پہ رفع ہے تو صفت اس پہ بھی رفع ہے، یہاں پہ جو موصوف رجل اس پہ جر ہے تو صالح اس کے اوپر بھی جر آئے گا، اور ترجمہ بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے نیک مرد کا لڑکا، کیونکہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہونا ہے نا، تو نیک مرد اس کا لڑکا، تو یہ تھوڑا سا فرق ہوگا کہ جو صفت ہے وہ آئے گی ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد ہی، چاہے وہ صفت مضاف کی ہے چاہے وہ صفت مضاف الیہ کی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایک تو آپ کو ترجمے سے چلے گا اور اسی طریقے سے پتہ آپ کو چلے گا اعراب سے۔ یا اسی طرح بنت الرجل الصالحۃ، اب یہ جو صالحۃ ہے اس پہ رفع ہے اور اس پہ رفع ہے، تو یہ صفت بن رہی ہے اس بنتو کی، اور الرجل یہ مضاف الیہ ہے، تو ترجمہ آپ مضاف الیہ سے شروع کریں گے آدمی کی نیک لڑکی، تو یہ اس طریقے سے، کیونکہ ہم صالح ہم نے اس کو بنت کی صفت بنائی ہے اسی وجہ سے ہم نے صالح پہ رفع پڑھا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو بنت المرأۃ الصالحۃ، اب اس وقت جو صالحہ ہے یہ مرأہ کی صفت بنے گی، دونوں کا اعراب ایک ہوگا، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہے لہذا ترجمہ آپ یہاں سے شروع کریں گے نیک عورت کی بچی یا نیک عورت کی لڑکی۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے مضاف کی صفت کا، مضاف الیہ کی صفت کا۔ آگے کچھ حروف جارہ بھی ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ چند حروف جارہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر یعنی زیر دیتے ہیں، یہ کل 17 حروف ہیں جو اسم سے پہلے آ کے اسم کے آخر میں جر دے دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ ایک ہے بازر بی، اس کا معنی ہے ساتھ، سے، میں، پر، کچھ اور بھی معنی ہیں جو کہ آپ شرح میہ تعمیل میں پڑھ لیں گے تفصیل سے، ہماری پلے لسٹ موجود ہے شرح میہ تعمیل کی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ برجلن، اب یہ با کا معنی آپ نے کرنا ہے مرد کے ساتھ، یہ اسی طریقے سے بالقلم قلم سے۔ اسی طرح حرف جار میں سے ایک حرف ہے فی، اس کا معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی بیتن گھر میں، فی بستان باغ میں۔ اور اسی طریقے سے ایک حرف جر ہے علی، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، پر، جیسے علی جبل پہاڑ پر، علی العرش عرش پر، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور اسی طریقے سے من، یہ بھی حرف جارہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے من زیدن زید سے، من المسجد مسجد سے۔ اور اسی طرح ایک الی، یہ بھی حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف، تک، جیسے الی بلدن شہر کی طرف، یہ اسی طریقے سے الی الکوفہ کوفے تک۔ یہ اسی طرح ایک حرف جر ہے لام زد لی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ، واسطے، کو، کہ، یہ اس طریقے کے اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ تو یہ جو حروف جارہ کے معنی ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے ترکیب کے اوپر، اور جو سیاق و سباق اس کو دیکھ کے پھر آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔
جیسے لی زیدن زید کے واسطے، قلت لی زیدن زید کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لی زیدن کا معنی کیا کے لیے، اور یہاں پہ میں نے لی زیدن کا معنی کیا زید کے واسطے. تو وہ آگے پیچھے دیکھ کے پھر آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کاف زبر کا، یہ بھی ایک حرف جر ہے، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. مانند جیسا، جیسے کہتے ہیں نا کراجل مرد کے جیسا، یا کل اسدی شیر کے جیسا. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں ان، یہ بھی حرف جر ہے، اس کا معنی آتا ہے سے یا کی طرف سے، جیسے ان زیدن زید کی طرف سے. تو یہ کچھ حروف ہیں جو کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں جر یعنی زیر دیتے ہیں. ساری مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو جر نظر آئے گی. الی بلدن، الی الکوفاتی، کرجلن، ان زیدن، لی زیدن، من المسجدی، فی بستانن، بالقلمی، جبلن، عرشی. تو ساروں کے آخر میں آپ کو زیر نظر آئے گی. تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا مرکب اضافی، یہ ہمارا یہاں تک مکمل ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو میں اسی سے متعلقہ انشاءاللہ اس کی تمرین کو حل کریں گے.